اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ احزاب آیہ 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب جو کہ 5 ہجری میں پیش آیا، اس میں کیے جانے والے احسان کا ذکر کیا۔ جب فوجیں مدینہ پر چڑھ آئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہوں نے دشمن کو واپسی کا راستہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے جمع ہونے اور معاہدہ کر کے چلنے کی خبر سنی تو مدینہ کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی۔ خندق کھدوانے کا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ فارسلنا علیہم ریحا، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی۔ مسلمانوں کی مدد کی جو دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور جس کا آیت میں ذکر ہے، یہ تھی کہ ٹھنڈی یخ ہوا اتنی تیز چلی کہ جس نے خیمے اکھاڑ دیے، گھوڑوں کے رسے ٹوٹ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، ہانڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، آگ بجھ گئی۔ ہوا اتنی سخت ٹھنڈی تھی کہ بدن کو چیرتی اور آر پار ہوتی۔ معلوم ہوتی تھی غرض لشکر کفار میں سخت بدحواسی پھیل گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا، کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لائے؟ مگر اتنی آندھی میں کسی کی ہمت نہ پڑی۔ آخر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے ماموں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق والی رات سخت جاڑے اور تیز ہوا میں مدینہ شریف بھیجا کہ کھانا اور لحاف لے آؤں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت میں رحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا، میرے جو صحابی تمہیں ملے انہیں کہنا میرے پاس چلے آئیں۔ اب میں چلا، ہوائیں زناٹے کی شعائیں چل رہی تھیں۔ مجھے جو مسلمان ملا میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ جس نے سنا فوراً الٹے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہوا میری ڈھال کو دھکے دے رہی تھی اور مجھے لگ رہی تھی یہاں تک کہ اس کا لوہا میرے پاؤں پر گرا جسے میں نے پھینک دیا۔ اس ہوا کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مشرکین کے دل خوف سے بھر دیے، یہاں تک کہ جتنے سرداران لشکر تھے اپنے ماتھے سپاہیوں کو بلا بلا کر کہنے لگے، نجات کی صورت تلاش کرو، بچاؤ کا انتظام کرو۔ یہ تھا فرشتوں کا ڈالا ہوا رعب، اور رعب اور یہی وہ لشکر ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس لشکر کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے، یعنی وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جیسے تم نے خندق کھودی، پریشانی اور گھبراہٹ میں مسلمانوں کے دل اور ان کے عمل کیسے تھے اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل نگرانی کر رہا تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، اور جب وہ تمہارے اوپر سے تم پر چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور جب دل حلق تک پہنچ گئے
اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ سورۃ احزاب آیا 10۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی اوپر سے متحدہ جماعتیں تمہارے اوپر چڑھ آئیں اور نیچے سے بنو قریظہ چڑھ آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آیت غزوہ خندق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اذ زاغت الابصار، اور جب آنکھیں پھر گئیں، جب خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے آنکھیں پتھر آ گئیں۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور جب دل حلق تک پہنچ گئے اور شدت خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے۔ وتظنون باللہ ظنونا، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ برے گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تکمیل نہیں کرے گا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک حال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت مومن خوب آزمائے گئے اور ہلا مارے گئے، سخت ہلایا جانا۔ سورۃ احزاب آیا 11۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومن خوب آزمائے گئے۔ اس وقت مسلمانوں کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ مسلمان انتہا کی پریشانی اور بے چینی کی حالت سے دوچار تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود تھے۔ ایک مسلمانوں کو جانچا جا رہا تھا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ہلا مارے گئے، سخت ہلایا جانا۔ مسلمانوں کو خوف، قلق اور بھوک کے ذریعے سے ہلا ڈالا گیا تاکہ ان کا ایمان واضح اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ سورۃ احزاب آیا 12۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہہ رہے تھے، اس نازک دور میں نفاق ظاہر ہو گیا۔ منافق کہنے لگے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، وہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے۔ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ محض دھوکہ تھا۔ اس میں سے بعض لوگوں نے کہا مدینہ میں ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، مصیبت کے وقت منافق کا ایمان قائم نہیں رہتا، اس وجہ سے اپنے وسوسوں اور شکوک کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مومن بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔